فیصل نورید، ایک زمانے میں میں نے لکھا تھا، آپ کو اگر یاد ہو، کہ زہرا کی یاد میں ہم محفل سجا رہے ہیں اور بنت نبی کا صدقہ قسمت جگا رہے ہیں، چکی چلا رہے ہیں، جھولا جھلا رہے ہیں، دیکھو فلک سے قدسی خدمت کو آ رہے ہیں، اور حور و ملک ہے خادم، روح الامی بھی دیکھو زہرا کے لاڈلوں کو کشتی سکھا رہے ہیں۔ وہ واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا، تو دونوں حسنین کی مین کشتی لڑ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ حسن اس طرف سے اس کا بازو پکڑو حسین کا، تو سیدہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو پہلے ہی بڑا ہے، آپ اس کو دعوت سکھا رہے ہوں، تو آپ نے فرمایا جب میں آیا تھا تو حسین کو جبریل امین دعوت سکھا رہے تھے، اس لیے میں حسن کی طرف کھڑا ہوں۔ جی، چکی خود چلتی ہے اور سیدہ ام ایمن سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے جھانک کر دیکھا، در سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو کہ سیدہ تو نثار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی ہے اور چکی خود چل رہی ہے۔ تو وہ بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ عرض کیا سیدہ ام ایمن نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبریل امین علیہ السلام سیدہ پاک کی چکی چلا رہے تھے، اور اللہ نے چونکہ وہ سارا دن گھر کا کام کاج کرتی ہیں، تھک جاتی ہیں، تو ان پر نیند طاری کر دی تھی کہ وہ کچھ دیر آرام فرما لیں۔ قبلہ بات ہو رہی تھی ابھی سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب کے حوالے سے، آپ نے بھی اپنی گفتگو میں وہ حشر کے روز جو آوازہ حق آئے گا کہ اپنے سروں اور اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اس کی بات کی، تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ ہم حضرت حر علیہ السلام کے حوالے سے جب پروگرام کیا تب بھی ہم نے یہ روایت بیان کی تھی کہ آیہ مباہلہ کی روشنی میں جو غیر مسلم تھے، جو نصرانی تھے، ان کو معرفت اہل بیت نصیب ہوئی، ان کو سیدہ کائنات، اور ایک طرف یہاں آج میں پردے کا جو تصور ہے اور جو جہاد کا تصور ہے اس کو لوگ خلط ملط کرتے ہیں۔ میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ سوال پوچھا کہ عورت کی معراج کیا ہے، تو آپ گھر گئے اور آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جواب آ کر جو ارشاد فرمایا کہ عورت کی معراج یہ ہے کہ وہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے اور غیر محرم اس کو نہ دیکھے۔ اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام مکتوم گھر آئے تو کیا ہوا؟ بالکل آپ نے خود پردہ کر لیا، حالانکہ وہ نابینا تھے، تو آپ سے جب پوچھا گیا آپ نے فرمایا میں تو نابینا نہیں، میں تو بینا ہوں، لیکن یہی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا احد کے میدان میں نکلتی ہے، یہی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا اونٹ کی اوجڑی ہٹانے کے لیے حرم پاک میں جاتی ہیں، یہی سیدہ کائنات مباہلہ کے لیے غیر مسلموں کے سامنے بھی مباہلہ کے میدان میں آتی ہیں۔ انہی کی شہزادی 12 سال تک یحییٰ مازنی کہتا ہے میں نے زینب کو پردے میں ملبوس بھی نہیں دیکھا، لیکن جب آواز تک نہیں سنی، لیکن جب دین کی پاسداری، حفاظت، محافظت، ناموس رسالت، ختم نبوت کی بات آئے تو سیدہ کائنات نساؤکم، قرآن نے کہا، دلیل لے کر آیا قرآن آیا مباہلہ کہ اپنی عورتوں کو، تو اپنی ایک عورت جو کل کائنات کی ہر مومن کی عورت کی سردار ہیں، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، وہ تمام خواتین کی نمائندہ بن کر، ان کی لیڈر بن کر وہ میدان مباہلہ میں نکل کر بتا رہی ہیں کہ پردے کا یہ مطلب نہیں کہ دین پر جب کڑا وقت آئے تو میری بیٹی زینب بھی نکل کر بتائے گی کہ چادر کی حفاظت یزید کے دربار میں، ابن زیاد کے دربار میں، شام کے بازاروں کے اندر میں نے ان کو فاقے سکھائے، میں نے ان کو فقر اختیاری سکھایا، مگر جب قربانی کا وقت آئے گا یہ اپنی چادریں، اپنی سب کچھ، اپنا مال، جان، اولاد، اپنے بھائی، بیٹے، سب کچھ قربان کر کے اس چادر کو بچائیں گی۔ سید صاحب امام مالک فرماتے ہیں، تم مجھے پوچھتے ہو عورتوں میں سیدہ فاطمہ کا سب سے بڑا درجہ ہے، مجھے تو مردوں میں بھی ان کے مقابلے کا نظر نہیں آتا، جب رسول اللہ فرمائیں یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور امام شافعی کہتے ہیں بھائی ان کے اوپر درود پڑے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب ہے جس کے دل میں بغض ہے اہل بیت اطہار کا، یا ان کی شان کے بارے میں شک شبہ ہے، ان کی طہارت کے بارے میں شک شبہ ہے، اس کی نماز ہوتی ہے؟ بے شک، بالکل نہیں ارشاد۔ اور یہ ہم فرض اور قرض امت کا ادا کر رہے ہیں۔ ایبسلیوٹلی۔ اور قبلہ غازی صاحب دیکھیں یہ دعوت فکر ہے جو آپ نے ابھی جیسے ارشادات فرمائے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی سیدہ کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہہ دیں تو کیا اب ہمیں کوئی ترازو، کوئی کیلکولیٹر لے کے آنا چاہیے؟ کیا کسی عالم کا کوئی فتویٰ، کوئی ڈگری ہمیں لے کے آنی چاہیے؟ جب سرکار دو عالم کا یہ فرمان ہمارے سامنے آ گیا تو آپ کی والی بات کہ غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف سرکار دو عالم کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
آقا نے فرما دیا میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اب there is no comparison. آپ کے ناخن پاک کے بارے میں کوئی ادب سے گری جگہ کہ ایمان سے فارغ، ایمان جاتا رہتا ہے، اور جگر کے ٹکڑے میں کوئی کمی تلاش کرے تو ایمان کرے. اور قبلہ غازی صاحب آپ کی بات بڑی ہوتی ہے. we don't even have to compare these personalities with others. یہاں پہ کمپیریزن بھی نہیں آپ کر سکتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جگر کا ٹکڑا کہہ دیا تو آقا کے جگر کے ساتھ تو آپ پوری کائنات کو کمپیئر نہیں کر سکتے. موئے مبارک کو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں پوری کائنات ایک طرف، رسول اللہ کا موئے مبارک ایک طرف، یہ زیادہ وزنی. اچھا قبلہ غازی صاحب جو بات آیا ہے موبائلہ پہ آئی ہے، اس پہ عرفاء نے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی ہے جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا. اور اس میں ایک خاص کیفیت کی بات ہے. تو اس خاص کیفیت میں اگر اس کو سمجھا جائے، وہ جو کرسچنز تھے وہ تو سرکار دو عالم سے روز ہی مل رہے تھے نا، روز ہی ڈائلاگ ہو رہا تھا. ان کو ریسیو کرنے والوں میں بھی علی المرتضیٰ تھے، حسنین کریمین بھی کھیل رہے تھے، بچوں کو انہوں نے دیکھا ہوا تھا. اب یہ جب ہستیاں 5 ہستیاں وہاں پر تشریف لائی ہیں تو اب ان ہے عاقب جس کو روایات میں آتا ہے وہ دیکھ رہا ہے ان ہستیوں کو. تو وہ جو معرفت سرکار دو عالم اس کو تب حاصل ہوئی، اس کا کیٹلسٹ وجود سیدہ پاک سلام اللہ علیہا تھی. کیونکہ بی بی سیدہ پاک پہلی دفعہ حالت پردہ میں ان 4 ہستیوں کے درمیان تھی. تو وہ ایک طرح کا کیٹلسٹ تھی، اور اس نے یہ ریئلائز کیا کہ مجھے اب موبائلہ نہیں کرنا، میں وہ ہستیاں دیکھ رہا ہوں، میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے دعائے ضرر کر دی تو کرسچینٹی اپروٹ ہو جائے گی. یہ معرفت اس کو حاصل ہوئی. تو بی بی سیدہ کائنات کی موجودگی وہ کہ آف کورس اللہ تعالیٰ چاہتے وہ پہلے بھی اس کو حاصل ہو سکتی تھی معرفت، لیکن بی بی کا وجود سلام اللہ علیہ، بی بی کی وہ شان دکھانا بھی ایک درجے پر مقصود تھا. اور قبلہ غازی صاحب روایات میں آتا ہے کہ جنت کا ایک پھل لے کے جبریل امین آئے، اور وہ پھل کچھ میں نے کھایا، اور پھر بی بی خدیجہ الکبریٰ نے کچھ پھل کا ٹکڑا بی بی سیدہ کائنات کو عنایت فرمایا. اور بی بی سیدہ کائنات اس جنت کی، وہ پہلے ہی جنت تھیں اور وہ ہے، لیکن وہ جنت کی خاص خوشبو جو ہے فریگننس کو وہ امٹ کیا کرتی تھی. تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے وہ معراج والا وہ جو جنت کی خوشبو کا ایک اشتیاق ہوتا تو وہ بی بی کے ساتھ ملاقات فرماتے، بی بی پر شفقت فرماتے. بے شک تو یہ وجود ہے. اور مولا علی کرم اللہ وجہہ جب بی بی کا وصال ہوا ہے تو آپ نے اشعار کہے ہیں، اور ان اشعار کا مفہوم یہ ہے کہ میری خلیل، میری دوست، یہ دنیا جو ہے، اس دنیا کے اندر دوست جو ہیں شاذ و نادر ہی وہ مستقلاً آپ کے ساتھ رہتے ہیں، اور میں نے اپنے 2 خلیلوں کو کھو دیا ہے، 2 دوستوں کو کھو دیا ہے. پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمایا، اور پھر بی بی سیدہ کائنات نے پردہ فرمایا. تو مولا علی کرم اللہ وجہہ نے گریہ فرمایا، گریہ کنا ہوئے ہیں. اور مولا علی نے وہ جو لاس ہے، وہ سینس آف لاس، وہ بار بار اس کو تھرو آؤٹ ہز لائف وہ یاد کرتے تھے. اور جیسے یہاں پر پہلے بھی بات ہوئی کہ بی بی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حاکم بھی اس کو روایت کو لے کے آئے ہیں، دیگر ہمارے سورسز کے اندر بھی یہ روایت ہے کہ بی بی نے فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتی کہ میرے جنازے کے اوپر بھی کوئی نگاہ پڑے. یعنی بی بی کا پردے کا ہی عالم ہے، عفت کا، طہارت کا ہی عالم ہے. تو بی بی اسماء بنت امیس نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک ریچول جو ایتھوپیا کا، افریقہ کا تھا، وہ مجھے بڑا پسند ہے. وہاں پر خواتین کو خاص طرح سے جنازہ ان کا جاتا ہے، تو وہ بتایا گیا، اور وہ جب بی بی کو گوش گزار کیا گیا تو بی بی نے تبسم، جیسے ابھی آپا بھی بتا رہی تھی، وہ فرمایا. اور بی بی کے جنازے کا بھی پردہ ہے، اور خاص قسم کا وہ جنازے کو اس طرح تیار کیا گیا، اور امام حاکم بھی اس کو روایت کرتے ہیں. اور پھر جیسے حضرت ابو بکر صدیق کی روایت ہے، مولا علی کی بھی روایت ہے کہ آپ نے جنازے کو لیڈ کیا. امام حاکم اس طرف گئے ہیں کہ مولا علی نے لیڈ کیا. بہرحال یہ وہ قبلہ غازی صاحب نیریٹیوز ہیں کہ ہم نے بی بی سیدہ کائنات سے لائٹ لینی ہے. جب آپ بی بی سیدہ کو تکلیف دیں گے، بار بار یہ روایت آپ پڑھ رہے ہیں، تو سرکار دو عالم کو تکلیف ہوگی اگر آپ ان کے اوپر ٹارگٹ کر رہے ہیں، ہرزہ سرائی کر رہے ہیں.
جس دین کو آپ فالو کر رہے ہیں اس دین کا مرکز ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ رسول وسلم. اللہ نے فرمایا کہ اہل بیت میرے جو دین کی بنیاد ہے. دین کی بنیاد ہے آف کورس. اور جیسے آپ نے وہ روایت پڑھی کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی وہ مقام ابراہیم اور وہ حجر اسود کے درمیان ہو، مطاف میں ہو، ساری زندگی روزے رکھتا ہو، طواف کرتا ہو، مگر میری اہل بیت سے بغض رکھے، تو رب العزت اس کی تمام عبادات اس کے منہ پر دے ماریں گے. واہ جی پروفیسر ناصر، پیر نصیر الدین کیا عاشق تھا اہل بیت کا، بڑا خوبصورت آدمی. وہ کہتے ہو نہیں سکتی رقم بنتے شہ بتا کی شان، کیا بیاں ہو قطرہ ناچیز سے دریا کی شان. اور ایک ذرہ کیا احاطہ کر سکے خورشید کا، ایک ادنا کب سمجھ سکتا ہے ایک اعلیٰ کی شان. واہ 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 واہ. غازی صاحب قبلہ 3 احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا، 3 صحابہ کے واقعات جی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لازم کر دیا کہ فاطمہ کی رضا میری رضا ہے، تو صحابہ کیا کرتے تھے. اور ایک تابعی کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سمجھ آیا آج کے دور میں ہم کہاں کھڑے ہیں اور خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ کہاں کھڑے تھے. سیدنا ابو بکر جو سردار ہے تمام صحابہ کے، آپ کے بارے میں حضرت امام بیہقی اور محب تبری نے روایت کیا، سخت ترین گرمی کے دن میں گھر کے باہر کھڑے ہو گئے اور فرمایا لا ابرح مکانی حتی ترضى انی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی جگہ سے نہیں ہٹوں گا جب تک مجھ سے رسول اللہ کی بیٹی راضی نہ ہو جائیں. اللہ اکبر. یعنی اس حد تک. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکاب پکڑی حسنین کریمین کی، تو کسی نے ان سے کہا کہ حضور آپ بڑے ہیں، حسنین آپ سے چھوٹے ہیں، تو آپ نے کیوں پکڑا؟ اب جواب سنیے گا ان کا. وہ کہتے ہیں بھائی سنو، یہ رسول اللہ کے فرزند ہیں اور رسول اللہ کی بیٹی کے فرزند ہیں، تو اَوَلَيْسَ مِنْ سَعَادَتِي أَنْ آخُذَ بِرِكَابَيْهِمَا، یہ تو میری سعادت ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹوں کی رکاب کو میں اپنے ہاتھ میں پکڑوں. سبحان اور حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں نے سنائی. حضرت حسن بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے رشتہ مانگا تو انہوں نے آ کے عرض کیا، انہوں نے کہا حضور آپ کے گھر کا رشتہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور آپ کا سسر بن جاؤں اس سے بڑی بات کوئی نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ عندک ابنتھا، آپ کے گھر سیدہ فاطمہ کی ایک پوتی ہے، سیدہ عالم کی پوتی ہے. لو زوجتک لقبضها ذلک، اگر میں ان کی پوتی پر اپنی بیٹی سوکن بنا کے بھیج دوں تو قبر میں سیدہ فاطمہ تو زہرا ناراض ہو جائیں گی. علماء نے اس بات پر لکھا کسی کے جائز کام پر بھی حضور سیدہ ناراض ہو جائیں تو اس کا جائز کام گستاخی بن جائے گا. اللہ صحابہ. اور غازی صاحب 34 بات آپ کے سامنے، ایک حضرت امام حسن کے جو پوتے تھے عبداللہ بن حسن بھائی یہیں سے ہے. جی جی آپ کو پتہ ہے نا کہ ابو جہل کا بھائی چاہتا تھا کہ جی شادی سیدنا علی سے وہ رسول دوسری ہو اللہ، جائے. ہاں وہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نبی کی بیٹی اور نبی کی دشمنی بیٹی ایک گھر میں نہیں رہ سکتے. بڑی تو بات آپ اہل نے کی. بیت کی محبت اور اہل بیت کے دشمنوں کی محبت ایک دل میں ہو سکتی ہے پھر. واہ. اچھا غازی صاحب اس سے یہ قبلہ، ثابت ہوتا ہے شاہ جی وہاں بھی علماء نے یہ بات لکھی کہ کام جائز تھا مگر جس بات سے سیدہ ناراض ہو جائے وہ ناجائز ہو جاتا ہے. شریعت کا جائز حضور سیدہ کی ناراضگی پر ناجائز ہو جاتا ہے. غازی صاحب امام حسن کے پوتے تھے عبداللہ بن حسن، امام حسن مصنع کے بیٹے. یہ تشریف لائے سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے پاس جن کو عمر ثانی کہتے ہیں. انہوں نے بہت لاڈ کیا، پیار کیا، ان کے سینے پر ہاتھ پھیرتے تھے، ان کے ہاتھوں کو بوسے دیتے تھے. جب وہ سینے پر ہاتھ پھیرتے تھے، ان کے ہاتھوں کو بوسے دیتے تھے. جب وہ چلے گئے تو لوگوں حضور آپ بڑے ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں. وہ چھوٹا سا بیٹا تھا، ان کے ساتھ آپ نے لاڈ کیا. ذرا ان کا جواب سنیے گا. وہ کہتے تھے لوگوں یہ سیدہ کائنات کا بیٹا ان کا پوتا ہے، میں نے اپنے اس کام کے ذریعے سیدہ کائنات کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ میں نے رسول اللہ کا فرمان سنا ان فاطمہ بضعۃ منی من سرہا فقد سرنی، کہ آقا نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اسے خوش کرتا ہے وہ مجھے خوش کرتا ہے. شاہ جی میسج آف پیس ٹو دی ورلڈ، آپ ذرا ڈیوائن سسٹم پہ غور کیجئے. حجر اسود کی تنصیب پہ سارے قبائل تلواریں لے کے آئے ہوئے ہیں، حرم مکہ میں اکٹھے ہوئے ہیں اور سارے کہہ رہے ہیں ہم کریں گے، وہ کہہ رہے ہیں ہم قتل کی ندیاں بہا دیں گے، خون کی فلاح ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، آپ نصب کرتے ہیں حجر اسود، نصب کر کے پورے کچھ تو خون سے بچا لیا پورے عرب کو، دنیا کو. وہاں سے نکلے کاشان پاک پہ آئے تو سیدہ خدیجہ نے مبارکبادی، شہزادی آ گئی. اس سے کیا مراد ہے؟ دنیا کو ایبسلیوٹلی. اور قبلہ غازی صاحب دیکھیں آپ کی بات بڑی ہوتی ہے
کہ یہ جو تسلسل ہے نور کا جو بی بی خدیجہ امن کا پیغام۔ ایبسلوٹلی اس سے مراد یہ تھی کہ یہ آج خون سے بچا لیا دنیا کو، اگر دنیا کو کچھ تو خون سے بچانا ہے، عمل سے بچانا ہے، تو سیدہ پاک کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ بے شک۔ اور قبلہ غازی صاحب جو بات آپ ایک اور لیول پہ اگر ہم اس کو اینالائز کریں تو یہ نور کا تسلسل ہے نا، بی بی خدیجۃ الکبریٰ، ان کی ایکسٹینشن بی بی فاطمہ الزہرا، ان کی ایکسٹینشن بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، یہ ایک نور ہے۔ اور جیسے آپ نے فرمایا، میں اس کو ویسے ڈیفرنٹ اینگل پہ برکت کے لیے یہ بات، اور آپ بھی اس کو اکثر کوٹ کرتے ہیں کہ جب فتح مکہ ہوئی تو تب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جھنڈا کہاں نصب کیا؟ ون آف دا فلیگز، اور جیسے لین پول بھی کہتا ہے وہ فلیگ اس گریو پہ نصب کیا جو کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، یاد کیا ان کی ساری محبتیں چاہتے ہیں۔ اور آپ کی آپا کا ایک فقرہ بڑا خوبصورت ہے، جی ماشاء یہ کہا کرتی ہیں وہ مسلمان اول، بے شک اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے قبلہ غازی صاحب۔ لیکن یہ بات ہم نے بار بار لوگوں کو یہ بتانی ہے، یہ امپورٹنٹ بات ہے، مناظروں سے جان چھڑائیں، فیک ڈیبیٹ سے جان چھڑائیں، سرنڈر کریں، یہ وہ بارگاہ اس کے آمنے سرنڈر کر دیں۔